جو سبق ہے وہ پارہ نمبر 22 ہے، اور پارہ نمبر 22 کا جو آغاز ہے وہ ہوتا ہے ان الفاظ کے ساتھ کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها اجرها مرتين واعتدنا لها رزقا کریما۔ چونکہ جو آخری حصہ گزرا سورۃ الاحزاب کا، اس میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج مطہرات ہیں ان کا ذکر ہو رہا تھا۔ ظاہر ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کوئی آسان زندگی نہیں تھی۔ خاتم النبیین کی زندگی ہے، امام الانبیاء کی زندگی ہے، اور بہت ہی مشکل حالات واقعات، مکے میں اپنے مسائل تھے، اور جب مدینے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں اور مدینے کی زندگی کے اور طرح کے مہمات اور مسائل اور چیزیں تھیں، تو ظاہر ہے ایک خانگی زندگی کے اندر جو چیزیں ہوتی ہیں اس حوالے سے ازواج مطہرات کے ساتھ گفتگو ہو رہی تھی، اور یہ فرمایا گیا کہ تم میں سے جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گی، نیک عمل کرے گی، ہم اسے دوہرا اجر دیں گے، اور اس کے لیے ہم نے بہت ہی عزت والا رزق مہیا کیا ہے۔ یا نساء النبی، اے نبی کی عورتوں، لستن کاحد من النساء، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ اگر تم اللہ سے ڈرنے والی ہو تو دبی زبان سے بات نہ کیا کرو، دل کی خرابی کا مبتلا کوئی شخص کے لالچ میں نہ پڑ جائے، اور بال کے صاف اور سیدھی بات کیا کرو۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اور اپنے گھروں میں قرار کے ساتھ رہا کرو۔ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، اور جاہلیت کی سی سج دج نہ دکھاتی پھرو۔ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو۔ وَآتِينَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرو۔ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ تم اہل بیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رجس کو دور کر دے اور تمہیں پوری طرح پاک کر دے۔ اور یاد رکھو اللہ کی آیات اور حکمت کی ان باتوں کو جو تمہارے گھروں میں سنائی جاتی ہیں، بے شک اللہ تعالیٰ لطیف اور باخبر ہے۔ اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے ذریعے تمام اہل ایمان عورتوں کو یہ حکم دیا گیا کہ تمہارا اصل ٹھکانہ گھر ہے، سوائے مجبوری کے تمہیں باہر جانے کی مجبوری ہو سکتی ہے، ضرورت پیش آ سکتی ہے، حتیٰ کہ اگر مجبوری اور ضرورت ہو تو تمام وہ شریعت کی حدود جو موجود ہیں ان کے مطابق آپ باہر کام کاج بھی کر سکتی ہیں، شریعت نے اس کو حرام قرار نہیں دیا۔ لیکن جو ایک مرد و عورت کی ساخت اور ذمہ داری ہے اس کا تعین کرنا اور سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ مرد کو الگ صلاحیتیں دی گئی ہیں، عورت کو الگ صلاحیتیں دی گئی ہیں، اور عورت کی صلاحیت کا اصل مقصد یہ ہے کہ وہ اولاد کی پرورش کرے اور خاندان کی نگہبانی کرے اور حفاظت کرے اور ایک خاندان کی تشکیل کرے، اور یہ ساری صلاحیتیں عورت کے پاس موجود ہیں۔ تو عورت اصل میں گھر کی ملکہ بنائی گئی ہے، اور گھر کے معاملات اور گھر کے اندر وقار اور قرار کے ساتھ اس کا رہنا وہ ضروری قرار دیا گیا ہے۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خواتین آئیں اور انہوں نے آ کر کہا کہ مرد ہمیشہ بازی لے جاتے ہیں، جہاد میں بھی وہی آگے جاتے ہیں، انفاق میں بھی وہ آگے جاتے ہیں، اور ہمارا تو گویا ذکر ہی نہیں ہے کہیں۔ تو یہ جو آیت ہے اس سے اگلی والی آیت نمبر جو 34 ہے وہ نازل ہوئی سورۃ الاحزاب کی، جس میں اللہ نے مردوں کا بھی ذکر کیا اور عورتوں کا بھی ذکر کیا، یعنی یہ صفات بیان کی مردوں کی بھی اور عورتوں کی بھی۔ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات
والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات. 10 صفات ہیں یہ، جس میں ایمان ہے، جس میں صبر ہے، جس میں خشوع ہے، جس میں انفاق فی سبیل اللہ ہے، جس میں سچ بولنے کی جو صفت ہے وہ شامل ہے، اور جس میں اللہ کے ذکر کرنے کی، روزہ رکھنے کی، اور اسی طرح اپنی عزت و شرف کی حفاظت کرنے کی. تو فرمایا یہ عمل، یہ صفات کسی مرد کے اندر ہوں یا عورت کے اندر ہوں تو سب کو ہی اللہ رب العزت اجر و ثواب عطا کرے گا. اعد اللہ لہم مغفرتا واجرا عظیما. تو اس میں کوئی تفریق نہیں ہے کہ مرد کرے گا تو زیادہ ثواب کما لے گا، عورت کرے گی تو کم ثواب کمائے گی. نہیں، مرد کرے عورت کرے، اللہ کے ہاں کوئی فرق نہیں. یہ تو ذمہ داریوں کا تعین ہے جو اللہ رب العزت نے خاندانی نظام کے طور پر مرد و عورت میں فرق رکھا، لیکن اس میں زیادہ ذمہ داری جملہ امور کی وہ مرد کے ذمہ لگائی. معاش کمائے، خرچ کرے، گھر کا سربراہ بنے، کیونکہ وہ صلاحیتیں اس کے پاس ہیں. اس کے بعد جیسا کہ کل عرض کیا تھا کہ ایک بہت بڑی رسم کا کلا کما کرنا تھا، اور وہ رسم یہ تھی کہ لوگ عرب کے معاشرے میں کسی دوسرے بچے کو اڈاپٹ کر کے کہتے تھے یہ میرا بیٹا ہے، اور متبنہ کہتے تھے اس کو، اور اس کو کہا جاتا تھا اس کے والد کا نام وہی جو اڈاپٹ کرتا تھا اس کے نام کے ساتھ پکارا جاتا تھا. تو حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت چھوٹی عمر میں خانہ کعبہ میں لا کر کہہ دیا کہ یہ میرا بیٹا ہے، اور اس کا نام زید بن حارثہ کی جگہ زید بن محمد لوگ پکارنے لگے صلی اللہ علیہ وسلم. حالانکہ یہ غلام تھے، حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آئے تھے اور ان سے حضور کو مل گئے تھے، اور ایک سفر میں پھر حضور نے یہ ان کا گھر جو قبیلہ تھا ان کے پاس سے گزرے، اور قبیلے ان کے والد اور چچا آ بھی گئے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں اجازت دے دی اگر آپ جانا چاہیں تو چلے جائیں، لیکن انہوں نے کہا کہ جتنی پیار اور محبت مجھے آپ سے ملتی ہے میں آپ کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گا. تو ان کا نکاح کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پھپھو زاد حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ. یہ نکاح تو ہو گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش اور حکم پر ہوا، لیکن ایسا معاملہ ہوا کہ یہ نکاح چل نہ سکا. وہ آپس میں جو ایک ظاہر تفریق تو تھی نا، حضرت زینب ایک ظاہر بڑے خاندان سے تعلق رکھتی تھیں، اور حضرت زید کا ظاہر بیک گراؤنڈ اس طرح کا تو بظاہر نہیں تھا، لیکن وہ صحابی رسول تھے، حضور کے ظاہر قریب رہتے تھے. لیکن وہ بہرحال ظاہر انسانی مسئلہ ہے نا، یہ تو وہ نکاح چل نہ سکا. اور وہ ظاہر نکاح جب ختم ہوا، اس دوران جب مسائل پیدا تھے تو حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ آتے تھے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بتاتے تھے کہ اس طرح میری ہم آہنگی نہیں ہے میری اہلیہ محترمہ کے ساتھ، اور اس معاملے میں مجھے بڑی پریشانی ہے. تو یہ فرمایا گیا کہ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ، کہ جب وہ آتے تھے آپ کے پاس اور آپ انہیں یہ کہتے تھے کہ آپ ٹھہرے رہیں، گزارا کریں، ساتھ چلائیں، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ نظر آ رہا تھا کہ اگر یہ نکاح ٹوٹ گیا اور اس کے نتیجے میں اللہ رب العزت یہ چاہتے ہیں کہ ان کا نکاح جو حضرت زینب کا نکاح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کر دیا جائے. اب ذرا بیک گراؤنڈ کو نگاہ میں رکھے نا، کہ وہ تو ظاہر منہ بولے بیٹے تھے، اور منہ بولے بیٹے کی اہلیہ یعنی بہو کے ساتھ رشتہ، حالانکہ سگے بیٹے تو نہیں تھے نا. تو منہ بولا بیٹا سگا بیٹا نہیں ہوتا. سورۃ الاحزاب کے شروع میں بھی یہ بات بیان ہو گئی تھی کہ یہ منہ بولے بیٹے کو سگا بیٹا قرار نہیں دیا جا سکتا. ادعوہم لآبائہم، ان کے اصل باپوں کا ہی نام پکارا جائے گا. جو اڈاپٹ کرتا ہے وہ اصل نام اس کا نہیں پکارا جا سکتا، کیونکہ اس کا بیٹا نہیں ہے، اس کی اولاد نہیں ہے. اب اللہ رب العزت نے اس رسم کو ختم کرنا تھا عرب کے معاشرے میں
کہ منہ بولا بیٹا نہ وراثت میں شریک ہو سکتا ہے، نہ اس کا باپ کا نام تبدیل ہو سکتا ہے۔ اور وہی ہوا کہ ادھر سے طلاق ہوئی اور ادھر سے اللہ رب العزت نے فرما دیا کہ زوجنا کہا کہ جب زید کا معاملہ ختم ہو گیا تو ہم نے نکاح کر دیا آپ کا زینب کے ساتھ۔ یہ نکاح خود اللہ نے کیا، اب ذرا اندازہ لگائیں۔ اور وہی ہوا کہ اس کے بعد باتیں شروع ہو گئیں، لوگوں نے طرح طرح کی باتیں شروع کر دی، یہ کیفیت ہوگی کہ اپنی بہو کے ساتھ نکاح کریں گے۔ تو فرمایا گیا یہ جاہلیت کی رسم تھی جس کا کلا کما کرنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے ذریعے ضروری تھا۔ اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی دی گئی کہ اصل آپ کا مقصود دنیا میں لوگوں کی باتیں سننا نہیں ہے۔ جو نبی ہوتا ہے اور خاص طور پر وہ نبی جو خاتم النبیین ہے، اس کے ذریعے تو اللہ رب العزت نے ساری ہدایت کی چیزوں کو نازل کرنا ہے نا۔ اور یہ سب فرمایا، یہ اسی لیے خاتم النبیین کا لفظ بھی اس آیت کے اندر جو معروف آیت ہے نا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، وہ بھی اسی جگہ پر موجود ہے۔ اور آیت نمبر 40 ہے سورۃ الاحزاب کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مردوں کے باپ نہیں ہیں بلکہ وہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں، اور اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ یہاں خاتم النبیین کی حوالے سے بھی ایک دو باتیں ضروری ہیں، وہ یہ ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے نبیوں اور رسولوں کے سلسلے کا آخری نبی اور رسول بنا کر بھیجا، اور یہ دروازہ بند کر دیا۔ یہ آیت بھی اس پر گواہ ہے، اور قرآن مجید کی دیگر آیات میں بھی اس کا اشارہ موجود ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تو واضح طور پر فرما دیا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں خاتم النبیین ہوں اور میرے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی بن کر دنیا میں تشریف لائے، اور بعد میں جتنے نبیوں نے دعوے کیے وہ سب جھوٹے تھے۔ یہ جھوٹے دعوے لوگ کر رہے تھے، اور یہ ہمارے ہاں ایک بہت بڑا جھوٹا دعویٰ کیا گیا، اس کے اثرات اب بھی ہیں، لیکن وہ سراسر فراڈ اور جھوٹا دعویٰ اور دھوکہ تھا، اور طرح طرح سے بہانے اس کے لیے تلاشی کی۔ یہ قادیانیوں کی ہم بات کر رہے ہیں، تو یہ بھی اسی جھوٹی نبوت کے دعوے کے تحت انہوں نے ایک الگ دین گھڑنے کی کوشش کی اور بہت بڑا شگاف کرنے کی کوشش کی، لیکن الحمدللہ مسلمانوں نے اس بات کو سمجھ لیا اور ان کو غیر مسلم قرار دے دیا۔ ابھی تک وہ دعویٰ کرتے پھرتے ہیں مسلمان ہیں۔ تو نبوت کا اب کوئی چانس نہیں ہے، کوئی ضرورت بھی نہیں ہے۔ نبوت کی ضرورت ہوتی ہے تو نبوت آیا کرتی ہے۔ قرآن محفوظ، حضور کی سیرت محفوظ، حضور کی سارا پیغام موجود ہے، تو نبوت کی کسی طور پر کوئی ضرورت بھی نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ غزوہ احزاب کا موقع اور بنو قریظہ کا موقع اور پھر یہ حضرت زینب کے ساتھ نکاح کے حوالے سے کتنی زیادہ پریشانی والے حالات تھے، تو اللہ رب العزت نے آیت نمبر 45 میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو مخاطب فرماتے ہوئے فرمایا کہ یا ایھا النبی، اے میرے پیارے نبی، انا ارسلناک شاہدا، ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا ہے، ومبشرا، اور بشارت دینے والا بنا کر بھیجا ہے، ونذیرا، اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، وداعیا الی اللہ باذنہ، اور اللہ اپنی طرف سے، اللہ نے خود اپنے اذن سے آپ کو بھیجا ہے سراج منیر بنا کر۔ تو یہ تسلی کے بڑے خوبصورت الفاظ ہیں۔ تو اگر ہم زیادہ نہیں ایک لفظ کو ذرا غور سے پڑھ لیتے ہیں کہ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، گواہ بنا کر بھیجا ہے۔ اور گواہی کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک گواہی ہے اپنے قول سے، یعنی حضور کی زبان سے گواہی نکلی نا، اللہ کی گواہی، رسالت کی گواہی، آخرت کی گواہی، اخلاق کی گواہی، انسان کے فائدے کی جتنی چیزیں ہیں ان سب کی گواہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زبان مبارک سے دی۔ پھر حضور کے عمل کی گواہی، قول سے زیادہ عمل کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے سچے دین کی گواہی پیش کی ہے۔ دنیا میں لیڈرشپ کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ وہ آج ہمارے ارد گرد کے لیڈر ہوں یا پہلے زمانے کے لیڈر ہوں، کہ ان کا قول کچھ اور ہوتا ہے، عمل کچھ اور ہوتا ہے۔ باتیں کریں گے، تقریر کریں گے، گفتگو کریں گے، دعوے کریں گے، اور عمل اس کے
برخلاف ہوتا ہے. لیکن ہمیشہ سے ہی وہ جو سچی لیڈرشپ ہوتی ہے ان کا بنیادی جو ٹریٹ اور بنیادی جو صفت ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ان کے قول و عمل میں کبھی تضاد نہیں ہوتا. یہ ایسا ممکن ہی نہیں ہے. ہزار خوف ہو لیکن زباں ہو دل کی رفیق، یہی رہا ہے ازل سے قلندروں کا طریق. علامہ اقبال نے اسی لیڈرشپ کی طرف اشارہ کیا کہ ہزار خوف ہو لیکن زباں ہو دل کی رفیق، یہی رہا ہے ازل سے قلندروں کا طریق. یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ ان کے الفاظ اور عمل میں فرق نہیں ہوتا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کچھ کہا اس پر زیادہ عمل کر کے دکھایا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اگر لوگوں کو کہا کہ دعوت دو لوگوں کے، اور سب سے بڑھ کر خود دعوت دی، جس عمل کی طرف پکارا سب سے پہلے عمل کر کے دکھایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے. وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَدَعْ أَذَاهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صفات اور ان کو جو ان کی کافروں کے حوالے سے، منافقین کے حوالے سے ان کی اطاعت نہیں کرنی، اس کا حکم. اس کے بعد کچھ نکاح کے مسائل ہیں اور عدت کے مسائل ہیں، اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خاص الگ سے احکامات دیے گئے. یاد رکھیے گا کہ ایک ہوتے ہیں امت کے عام مسائل، لیکن کچھ مسائل کا تعلق صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے ساتھ ہوتا ہے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ عام آدمی پر تہجد کی نماز فرض نہیں ہے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر یہ نماز فرض تھی، اور حضور اس کو فرض نماز کی طرح ادا فرماتے تھے. اسی طرح اللہ رب العزت نے اور بھی کئی علماء نے کئی چیزیں گنوائی ہیں جن کا تعلق حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی کے ساتھ ہے، اور کچھ چیزوں کا تعلق حضور کے خاندان کے ساتھ ہے. جیسا کہ حضور روزہ رکھ رہے تھے لیکن کچھ کھاتے پیتے نہیں تھے، صحابہ نے بھی کہا ہم بھی فالو کریں گے حضور کو، یہ نفلی روزوں کی بات ہے. تو حضور نے ان کو روک لیا، کہا کہ تم کھایا پیا کرو، مجھے تو اللہ کھلاتا ہے اور پلاتا ہے، میرا معاملہ بہت مختلف ہے تم سے. اسی طرح چند چیزیں اور بھی ہیں. اور اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے 4 سے زیادہ نکاح کرنے کی اجازت دی، خود اللہ نے. یا ایھا النبی انا احللنا لک ازواجک اللاتی آتیت اجورہن، یہ 50 نمبر آیت ہے جس میں یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کی طرف سے خصوصی طور پر اجازت دی گئی، اور تفصیل دی گئی کن کن عورتوں سے آپ نکاح کر سکتے ہیں. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر اللہ کے اس حکم پر عمل کیا، اور اس کے جو اس وقت پولیٹیکل حالات سے اس کے ساتھ تعلق تھا ان سب چیزوں کا، اور وہ جو جتنے نکاح تھے وہ اسلام کی سر بلندی کے لیے اللہ کے حکم سے کیے گئے. اور اس کے بعد پھر یہ ہم آگے بڑھتے ہیں اس سورت کو پڑھتے ہوئے، صحابہ کو فرمایا گیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں بغیر اجازت کے نہ جایا کرو. اور پردے اور جو حجاب کے احکامات ہیں وہ 2 صورتوں میں ہیں، ایک سورۃ الاحزاب میں اور دوسرا سورۃ النور میں. وہ ہم پڑھ چکے ہیں کچھ چیزیں، اور کچھ چیزیں یہاں پر ہیں کہ یا ایھا النبی، اے نبی، قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن. تو یہ پردے کا حکم ہے، اور اس میں چہرہ بھی شامل ہے، جسم بھی شامل ہے. یہ جو لوگ اس وقت حالات تھے اس سے اہل ایمان کی عورتوں کو ممتاز کرنے کے لیے، اور پردے اور حجاب کا جو رواج ہے اس کو عام کرنے کے لیے، کہ اسلامی کلچر کو ڈیولپ کرنے کے لیے یہ حکم دیا. اور اس کا مسلمان خواتین نے اس حکم کو سمجھا کہ اس کا مقصد کیا ہے، اور اس پر کما حقہ عمل کیا. اور اس کے بعد آخر میں فرمایا کہ اللہ رب العزت نے تمہیں یہ حکم دیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، کہ ایمان والو اللہ سے ڈرا کرو اور سیدھی اور ٹھیک سچی بات کیا کرو. اور ہم نے انسان کو یہ جو ذمہ داری دی ہے نا اپنی خلافت کی اور اپنے قرآن کی اور اپنے دین کی، یہ انسان کو ایک خاص نعمت کے طور پر یہ امانت دی گئی ہے، اور اس کا انسان کی اب ذمہ داری ہے کہ اس امانت کو اچھی طرح سنبھال لے. اس کے بعد سورۃ السبا ہے.
سورۃ السبا اس لیے اس کا نام ہے، اس کے اندر قوم سبا کا ذکر ہے، ان کو جو اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتوں سے نوازا تھا اس کا ذکر ہے۔ اور یہ سورت شروع ہوتی ہے الحمدللہ کے لفظ کے ساتھ۔ 54 آیات ہیں، 6 اس کے رکوع ہیں، مکے میں نازل ہوئی۔ قرآن پاک کی یہ جو صورتیں ہیں نا، یہ 4 صورتیں ہیں جن کا جو آغاز ہے وہ الحمدللہ کے ساتھ ہوتا ہے۔ کون کون سی ہیں؟ سورۃ الفاتحہ 5، سورۃ الفاتحہ ہے، اس کے بعد سورۃ الانعام ہے، الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور، اس کے بعد سورۃ الکہف، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا۔ اور 3 یہ صورتیں ہو گئی، اور 2 صورتیں یہاں پہ ہیں، سورہ سبا اور سورہ فاطر، یہ آگے پیچھے صورتیں ہیں۔ ان کا آغاز بھی الحمدللہ کے لفظ کے ساتھ ہوتا ہے۔ یاد رکھیے گا الحمدللہ کا کلمہ بہت بڑا کلمہ ہے، اللہ کی تعریف کا کلمہ۔ اللہ فرماتے ہیں، اس سورہ یونس میں وہ آیت موجود تھی کہ وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، قیامت والے دن پہلا کلمہ بھی اللہ کی حمد کا ہوگا اور آخری کلمہ بھی اللہ کی حمد کا ہوگا۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قیامت والے دن حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا، اور میں جس طرح اس دن تعریف کروں گا اللہ رب العزت کی، وہ دنیا میں نہیں کر سکتا میں۔ یاد رکھیے گا حمد کے اندر تعریف بھی ہوتی ہے اور شکر بھی ہوتا ہے، تعریف بھی ہے اور شکر بھی ہے۔ الحمدللہ کتنا بڑا جملہ ہے، اگر آپ غور کریں تو تمام تعریفیں کس کے لیے؟ صرف اللہ کی۔ یعنی کسی نے دروازہ بنایا اور خوبصورت ہے، وہ بظاہر تو کسی بڑھائی نے بنایا ہے نا، لیکن اس کا اصل خالق و مالک اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ کائنات کو بنانے والا کون ہے؟ بھئی کون ہے کائنات کو بنانے کا دعویٰ کرے؟ بھائی انسان کی تو پہنچ ہی نہیں ہے اتنی کائنات تک کہ اس کی ان کو بنانے کا دعویٰ کرے۔ بڑے بڑے کافروں کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَلَا إِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، ان سے پوچھو زمین و آسمان کو کس نے بنایا، تو کہیں گے بنانے والا اللہ ہی ہے۔ بنانے والا کون ہے؟ یہ اللہ کے علاوہ کسی کو روا ہی نہیں ہے اس بات کا دعویٰ کر دے کہ میں زمین و آسمان کا خالق و مالک ہو سکتا ہوں۔ دنیا میں اپنی حکومت کا دعویٰ کریں گے لوگ، اور کیا، دنیا میں اپنا حکم چلانے کا دعویٰ کریں گے، لیکن زمین و آسمان کی کو تخلیق کرنے کا دعویٰ نہیں کر سکتے۔ تو اس صورت کا آغاز بھی الحمدللہ کے لفظ کے ساتھ ہے، الحمدللہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض ولہ الحمد فی الآخرہ وہو الحکیم الخبیر۔ اور وہ اللہ جانتا ہے جو کچھ زمین میں جاتا ہے اور جو کچھ اس سے نکلتا ہے اور جو آسمان سے اترتا ہے اور اس میں چڑھتا ہے، اور وہ رحم کرنے والا، بخشنے والا ہے۔ اور پھر فوکس ہے اس صورت میں بنیادی عقائد پر، جیسا کہ مکی صورتوں کی یہ خاصیت ہوتی ہے کہ اس میں توحید، رسالت اور آخرت کے مضامین پر فوکس ہوتا ہے۔ تو یہاں آخرت کا مضمون پہلے شروع ہو رہا ہے، وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَأْتِينَ السَّاعَةُ، کافروں نے کہا کہ کیا بات ہے کہ قیامت ہم پر آ نہیں رہی۔ یہ جو منکرین قیامت تھے نا، یہ مذاق کے انداز میں یہ بات کہا کرتے تھے، کہتے رہتے ہیں قیامت آئے گی، کہتے رہتے ہیں آتی تو نہیں ہے۔ تو ان کے ذہن میں خناس یہ تھا کہ یہ کون سی آ جانی ہے۔ قُلْ بَلَا وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُمْ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں یہ بات کہہ دیں، قسم ہے میرے عالم الغیب پروردگار کی کہ یہ تم پر آ کر رہے گی۔ لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين۔ اور یہ جب آئے گی نا پھر اہل ایمان کو اللہ کامیاب کر دے گا، لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک لهم مغفرۃ ورزق کریم۔ اور جو کافر لوگ ہیں وہ ناکام و نامراد ہوں گے۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے حضرت سیدنا داود علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کو جو نعمتیں دیں ان کا ذکر کیا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ یہ سورۃ النمل کے اندر بھی یہ ذکر ہم نے پڑھا تھا۔ تو یہاں ذکر کیسے ہوتا ہے؟ بہت ہی خوبصورت انداز میں
ان کا ذکر ہو رہا ہے کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا، ہم نے داود کو اپنی طرف سے بڑا فضل عطا کیا۔ اور ہم نے کیا کہا پہاڑوں کو، یا جبال اوبی معہ والطیر، اے پہاڑوں اس کے ساتھ ہم آہنگی کرو، اور وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، اور یہ ہم نے یہ معہ والطیر، پرندوں کو بھی یہ حکم دیا اور ہم نے لوہے کو اس کے لیے نرم کر دیا۔ وَأَنِ اعْمَلْ سَابِغَاتٍ، اور ہدایت کی کہ وہ زرہیں بنائیں، وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا، اور ٹھیک اندازے کے ساتھ پرکھ کر بنائیں، اور جو تم عمل کرتے ہو میں دیکھ رہا ہوں۔ اور ان کے بیٹے سیدنا سلیمان علیہ السلام کے لیے تو ہم نے ہوا کو مسخر کر دیا۔ غدوها شہر ورواحها شہر، صبح کے وقت چلنا ایک مہینے کے لیے اور شام تک چلنا ایک مہینے کے لیے، اور ہم نے ان کے لیے پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ بہا دیا، اور ایسے جن ان کے تابع کر دیے جو اپنے رب کے حکم سے ان کے لیے کام کرتے تھے، اور ان میں سے جو ہمارے حکم سے سرتابی کرتا ہم اسے بڑکتی ہوئی آگ کا مزہ چکھاتے۔ یعملون لہ ما یشاء من محاریب، اور یہ اللہ نے بے شمار نعمتیں حضرت داود علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو دی، جیسا کہ ہم نے پڑھا تھا کہ انہیں پرندوں کی زبانیں سمجھ آتی تھیں، ان کی بولیاں ان کو سمجھ آتی تھیں، اور اللہ رب العزت نے عظیم الشان حکومت حضرت سیدنا داود علیہ السلام کو بھی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی عطا فرمائی۔ ایک طرف یہ کردار ہے، اصل یہ ان چیزوں کا ذکر کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت جو لوگ موجود ہیں نا ان کو بتایا جائے کہ ایک طرف یہ روشن کردار ہے جس کا تعلق توحید، رسالت اور آخرت کے ساتھ ہے، اور ایک طرف نافرمانی والا کردار ہے، جیسے قوم سبا نے اللہ کی نافرمانیاں کی، ان کو اتنی بڑی نعمتیں ملی، اتنے بڑے باغات اور ان کو نعمتیں اور رزق اور سب کچھ ملا، لیکن انہوں نے نافرمانیاں کی، اور وہ نافرمانیوں کی وجہ سے عذاب کا شکار ہوتے رہے۔ اور ایک طرف یہ روشن کردار ہے، تو کون سا کردار اچھا ہے جس کو اڈاپٹ کرنا چاہیے، جس کو اختیار کرنا چاہیے؟ تو یقیناً وہ کردار اچھا ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق استوار ہوتا ہے، اسی کے اندر بہتری ہے۔ اور اس کے بعد پھر جتنے اعتراضات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کے بارے میں تھے ان کا ذکر ہوا۔ وقال الذین کفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذی بین یدیہ ولو تری اذ الظالمون موقوفون عند ربہم، تو جتنے اعتراضات حضور پر کرتے تھے یا قرآن پر کرتے تھے یا حضور کی تعلیمات کے بارے میں کرتے تھے، ان سب کا ذکر ہوا۔ اور اللہ فرماتے ہیں اہل ایمان کو کہ رزق اللہ تعالیٰ دیتا ہے جتنا جس کو چاہے، رزق کے بارے میں پریشان نہ ہوا کرو، اللہ جتنا چاہتا ہے جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، جس سے چاہتا ہے واپس لیتا ہے، اور تمہارا کام یہ ہے کہ تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ وما انفقتم من شیء فهو یخلفہ، تم جو اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے اللہ اس کا بدلہ بہترین تمہیں عطا کر دے گا۔ قل جاء الحق وما یبدئ الباطل وما یعید، کہہ دو کہ حق آ گیا اور باطل کے لیے اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ اور اسی طرح یہ جو سورہ مبارکہ ہے سورہ سبا، اس کا اختتام ہوا انہی عقائد کی بحث کے ساتھ، اور پھر سورہ فاتر آ گئی، اس کا آغاز بھی الحمدللہ کے ساتھ۔ الحمدللہ فاطر السماوات والارض، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو آسمانوں اور زمین کا بنانے والا ہے۔ جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع یزید فی الخلق ما یشاء، وہ فرشتوں کو پیغام رساں مقرر کرنے والا ہے، اور ایسے فرشتے جن کے دو دو، تین تین اور چار چار بازو ہیں، اور وہ اپنی مخلوق کی ساخت میں جیسا چاہتا ہے اضافہ کرتا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ فرشتوں کا ذکر ہوا ہے اور فرشتوں کے بازوؤں کا ذکر ہوا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ 2 دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصلی حالت میں دیکھا، اور وہ بڑی عظیم الشان حالت بیان فرمائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ بعض روایات میں ہے کہ 600 پر تھے ان کے، بعض روایات میں آیا تو 600 بازو بھی تھے ان کے، اور ایسا عظیم الشان اللہ رب العزت نے انہیں قوت و طاقت دی تھی کہ زمین و آسمان بھر گیا،
وہ تو خیر انسانی شکل میں بھی آتے تھے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. ایک صحابی تھے بڑے دراز قد خوبصورت پرسنالٹی والے، حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. عام طور پر سیدنا جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام ان کی شکل میں حضور کے پاس تشریف لایا کرتے تھے. اور وہ جو ایک مشہور حدیث ہے حدیث جبرائیل، اگر آپ نے سنی ہو، تو اس میں وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم بیٹھے ہوئے تھے حضور کے پاس، اچانک ہم نے ایک شخص کو آتے ہوئے دیکھا، تو اس کے چہرے پہ دیکھا نا ہم نے، تو اس کا لباس بڑا صاف ستھرا سفید رنگ کا، کوئی سلوٹ نہیں، کوئی نشان نہیں، جیسے بالکل کسی نے تازہ خوبصورت لباس پہنا ہوتا ہے نا. اور اس کے چہرے کو ہم نے دیکھا، اس کے بال بڑے خوبصورت کالے رنگ کے، اور وہ آئے اور سیدھا آ کے حضور کے بالکل ساتھ آ کے اپنے گھٹنے لگا دیے انہوں نے. ہم حیران تھے کہ یہ کون ہے، اور آ کر انہوں نے حضور سے سوالات شروع کر دیے. پہلا سوال کیا مل اسلام، اسلام کیا ہے. دوسرا سوال کیا مل ایمان، ایمان کیا ہے. اور پھر پوچھا احسان کیا ہے. پھر قیامت کی نشانیاں پوچھی. اب جو حضور وہ سوال کرتے حضور اس کا جواب دیتے جاتے. ایک سوال انہوں نے قیامت کے بارے میں ایسا کیا، حضور نے فرمایا مل مسئول اعلم بالسائل، کہ جو سائل ہے جس سے سوال پوچھا جا رہا ہے وہ سائل سے زیادہ علم نہیں رکھتا اس بات کا. صحابہ اس کو بھی سن کے بڑے پریشان ہوئے کہ یہ کیا ہوا، یہ کیا بات ہوئی. خیر انہوں نے سوالات کیے، جواب حضور نے دیے. حدیث جبرائیل کے نام سے وہ حدیث مشہور ہے، حدیث کی کتابوں میں موجود ہے. اور وہ اٹھے اور وہ واپس چلے گئے. صحابہ حیران پریشان تھے کہ یہ کیا مکالمہ ہو رہا ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ حضرت جبرائیل تھے اور تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے تھے. تو حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ وہ فرشتے ہیں، معزز فرشتے، جن کی ذمہ داری اللہ کی طرف سے وحی کا پیغام، وحی لے کر آنا، اللہ کی طرف سے رسولوں کے قلب اطہر تک ان کی ذمہ داری رہی. اور وہ عظیم الشان جن کا ذکر قرآن میں مختلف الفاظ کے ساتھ اللہ رب العزت نے کیا. سورۃ الفاتر چونکہ مکی سورت ہے، اس میں بھی جو عقائد اور اخلاقیات ہیں بنیادی، ان کا ذرا بڑے خوبصورت انداز سے ذکر ہے. یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم هل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض. اے انسانوں، اللہ کے جو احسانات ہیں ان کو یاد رکھا کرو. کیا اللہ کے سوا کوئی اور خالق بھی ہے جو تمہیں زمین و آسمان سے رزق دے؟ لا الہ الا ہو، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں. فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ، اور کدھر سے دھوکے کھا رہے ہو. اور دنیا کو، اللہ کا وعدہ سچا ہے، دنیا کے دھوکے میں نہ آنا. اور یاد رکھو شیطان تمہیں گمراہ کرنا چاہتا ہے. ان الشیطان لکم عدو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. فاتخذوہ عدوا، تم بھی اسے دشمن بناؤ. انما یدعو حزبہ، وہ اپنے سارے گروہ کو اور پیروکاروں کو اکٹھا کرتا ہے. لیکونوا من اصحاب السعیر، تاکہ وہ تمہیں دوزخیوں میں شامل کرے. اہل ایمان کو یہاں کہا گیا کہ دیکھو عزت جو ہے وہ ساری کی ساری اللہ رب العزت کے پاس ہے، اور عزت کسی اور کے پاس نہیں ہو سکتی. اور اہل ایمان جو کچھ اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے وہ اللہ رب العزت انہیں لوٹائیں گے. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم اللہ کی طرف محتاج ہو، اور اللہ تو غنی اور حمید ہے. اور قیامت والے دن کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. ولا تزر وازرۃ وزر اخری، اور ہر نفس نے اپنا ہی بوجھ اٹھانا ہے. اور پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اندھا اور دیکھنے والا کبھی برابر نہیں ہو سکتا. روشنی اور جو نور ہے وہ کبھی برابر نہیں ہو سکتے. چھاؤں اور دھوپ کبھی برابر ایک نہیں ہو سکتے. اور زندہ اور مردہ بھی برابر نہیں ہو سکتے. اللہ جس کو چاہتا ہے سناتا ہے، اور آپ اپنی مرضی سے کسی کو قبروں میں نہیں سنا سکتے. انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، ہم نے آپ کو حق کے ساتھ نذیر اور بشیر بنا کر بھیجا ہے. اور کوئی بھی امت ایسی نہیں گزری جس نے ہم نے ڈرانے والے بنا کر نہیں بھیجے. اور قرآن کی شان دیکھیے ذرا، اللہ رب العزت نے اس صورت میں آیت نمبر 29 میں بیان فرمائی کہ ان الذین، بے شک وہ لوگ، یتلون کتاب اللہ، جو اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرتے ہیں. یہاں یہ یاد رکھیے قرآن پاک کی ایک سے زیادہ آیات ہیں
جہاں اللہ رب العزت نے قرآن کی تلاوت کے ساتھ نماز کا ذکر کیا، جیسا کل ہم نے وہ آیت پڑھی تھی نا، سب سے پہلی آیت 21ویں پارے کی، اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ، اور 9ویں پارے میں سورۃ الاعراف میں ہے والذین یمسکون بالکتاب واقاموا الصلاۃ، اور یہاں اللہ فرماتے ہیں کہ ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ۔ مفسرین نے لکھا کہ اس کا معنی یہ ہے کہ ایک طرف قرآن کی تلاوت اور دوسرا اقام الصلاۃ سے مراد ہے عملی اطاعت کا اظہار، یعنی ایک طرف ایمان ہے دوسری طرف عمل صالح ہے۔ کتاب پڑھنی ہے، اس کا پہلا اثر یہ ہونا چاہیے کہ انسان عملی اطاعت کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دے۔ وَأَنفَقُوا مِمَّا، دو باتیں ہو گئیں، کتاب کی تلاوت اور اقامت صلاۃ۔ وَأَنفَقُوا، اور جو خرچ کرتے ہیں اس میں سے مما رزقناہم، جو ہم نے ان کو دیا، سرًا وعلانیہ، چھپ کے بھی اور علانیہ بھی، یرجون تجارت لن تبور، یقیناً وہ ایسی تجارت کر رہے ہیں جس میں کوئی خسارہ نہیں ہوگا۔ دنیا میں تجارت انسان کرتا ہے نا، تو اس کا فائدہ یقینی نہیں، ہو سکتا فائدہ ہو جائے، ہو سکتا ہے نقصان ہو جائے، تجارت میں فائدہ بھی ہوتا ہے نقصان بھی ہوتا ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں یہ جو تجارت اہل ایمان میرے ساتھ کر رہے ہیں، اس تجارت میں کوئی نقصان کا اندیشہ موجود نہیں ہے، اور اللہ اس کا بہترین بدلہ عطا فرماتا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے مثالیں دی ہیں، اور کافروں کے بھی مثالیں دی ہیں، ایمان والوں کے بھی مثالیں دی ہیں، اور آخر میں اس صورت میں اللہ رب العزت نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ اگر اللہ تعالی لوگوں کے ان کی غلطیوں پر ان کو پکڑنا چاہتا تو پکڑ لیتا، اور کوئی پھر انسان اس دنیا میں باقی نہ بچتا، لیکن اللہ مہلت دیتا ہے۔ اللہ وَلَٰكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا، جب لوگوں کا وقت پورا ہو جائے گا تو اللہ اپنے بندوں کو دیکھ لے گا۔ سورہ یاسین کا چونکہ چھوٹا سا حصہ پڑھا گیا ہے، صرف ایک دو حدیثیں سن لیتے ہیں سورہ یاسین کے بارے میں، باقی انشاءاللہ کل اس کے مضامین پر بات کر لیں گے۔ حضرت ماقل بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ سورہ یاسین کے حوالے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دو باتیں ارشاد فرمائی۔ ایک بات یہ فرمائی، یاسین ہوا قلب القرآن، یاسین جو ہے وہ قرآن کا دل ہے۔ دوسری بات ارشاد فرمائی، اقرأوا یاسین علی موتاکم، یاسین کو اپنے مرنے والوں پر پڑھا کرو، یعنی مرنے سے پہلے سورہ یاسین پڑھا کرو۔ کیا مطلب ہے کہ وہ جانے سے پہلے اللہ کے پورے پیغام کو یاد کر لے، کیونکہ سورہ یاسین میں دین اسلام کا پیغام بہت ہی خوبصورت طریقے سے دھڑکتے ہوئے دل کی طرح موجود ہے، اور فجر کے بعد سورہ یاسین پڑھنے کی بڑی فضیلت بیان ہوئی ہے احادیث میں۔ یہ بھی چونکہ مکی صورت ہے، اس میں بھی آخرت کے اور توحید کے اور رسالت کے دلائل موجود ہیں، بہت ہی خوبصورت طریقے کے ساتھ یہ اہل ایمان اس کو یاد بھی کرتے ہیں، سیرت کو بار بار اس صورت کو پڑھتے ہیں۔ کل اس کے مضامین کو انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك۔ اللہ تمام بیماروں کو صحت کاملہ عطا فرما، جو کچھ کہا سنا اس پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے گناہوں سے درگزر فرما، اے اللہ ہمیں نیکی کے راستے پر قبول فرما۔ یا اللہ یہ جو ہم چھوٹا سا کام کر رہے ہیں قرآن کو سمجھنے کے لیے، اللہ اس میں برکت نازل فرما، اللہ اس میں برکت نازل فرما، ہمارے گناہوں سے درگزر فرما۔ اے اللہ ہمیں نیک بننے اور نیکی پھیلانے کی توفیق عطا فرما۔ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، ان کے لیے آسانی پیدا فرما، مجاہدین کی نصرت فرما، ان کے لیے فرشتے نازل فرما۔ اے اللہ تمام اہل ایمان کو ہمت اور توفیق عطا فرما، رمضان کے روزے قبول فرما، تراویح کی نماز قبول فرما، قرآن کی تلاوت قبول فرما۔ آخری عشرہ شروع ہو رہا ہے، اللہ اس میں ہمت عطا فرما، ہمت عطا فرما، اور اس میں جو اعمال ہیں زیادہ سے زیادہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم
وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. جزاکم اللہ خیرا، احسن الجزاء.